آج کی مجلس میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جلیل القدر صحابی ہیں اور جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی ہے ان کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم مختصر سا تعارف ان کا جان لیتے ہیں، اور نہایت ضروری ہے ہمارے جوانوں کے لیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی میں سے ہیں۔ معصوم اماموں کے صحابی تھے، یعنی پانچ معصوم اماموں کو انہوں نے درک کیا۔ سب سے پہلے مدینے سے جو 70-72 لوگوں کا قافلہ آیا تھا، اور رسالت کے مکے میں علل اعلان ہونے کے بعد پہلا گروہ، اور جنہوں نے منی کے میدان میں رسول اکرم کے ہاتھوں پر بیعت کی، اس میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری تھے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری بہت ہی کم سن تھے، چھوٹے تھے، یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ 15 سال سے بھی کم کے تھے۔ آپ نے متعدد جنگوں میں، غزوات میں شرکت کی ہے، جس طریقے سے حمراء الاسد وہ جنگ ہے، وہ غزوہ ہے کہ جو بہت ہی مقدس ہے اور بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ اسلام کا وہ پہلا جنگ ہے، لہٰذا غزوۃ المریسع میں آپ نے شرکت کی۔ اسی طریقے سے جنگ احزاب میں، بنی قریظہ کے جنگ میں، جنگ خیبر میں، سرایہ خبت میں آپ نے شرکت کی، جنگ تبوک میں آپ نے شرکت کی۔ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں جو جنگ ہے اور رسالت کے زمانے میں ایک امتیازی فرق ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں تھیں، ان جنگوں میں معلوم تھا کہ سامنے ہمارے کفار ہے یا مشرکین قریش ہیں، لیکن امیر المؤمنین کے دور میں سامنے کفار نہیں ہیں، سامنے نماز خواہ ہیں، سامنے قرآن خواہ ہیں، منافقین ہیں۔ بڑا مشکل ہے سمجھنا کہ کون کس ٹائپ کا انسان ہے، کس ٹائپ کا مسلمان ہے، اس کا اسلام کتنا ہے، لہٰذا ان جنگوں میں امیر المؤمنین کا ساتھ دینا ایک ہنر چاہتا ہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ان جنگوں میں امیر المؤمنین کے قدم بقدم رہے، شانہ بشانہ رہے، اور انہوں نے امام کی حمایت کی، اور امام کے لیے انہوں نے جنگوں میں بہت ہی نمایاں کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ اسی طریقے سے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بہت ہی عظیم راویوں میں سے تھے، یعنی حدیث غدیر کے روایت کو آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر، اس میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہے وہ بعنوان راوی اور سرشناس معروف بزرگ راوی کے عنوان سے ذکر کیے جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے احادیث آپ سے بیان ہوئے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام محمد باقر علیہ السلام۔ عجیب بات یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے بہت سارے مسائل کو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھا ہے۔ مثال کے طور پر جابر ابن عبداللہ انصاری سے آپ صحف کے بارے میں پوچھتے ہیں، امام باقر علیہ السلام نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے متعدد چیزوں کے بارے میں سوال کیا ہے، فتح مکہ کے بارے میں سوال کیا ہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بہت ہی اہم معاملات میں جو اسلامی امور تھے ان میں بھی آپ نے شرکت کی ہے۔ مثال کے طور پر صلح حدیبیہ میں آپ پیش تھے، فتح مکہ میں آپ رسالت مآب کے ساتھ تھے، یا محاصرہ طائف جو ہوا تھا اس میں بھی جناب جابر شامل تھے۔ حجۃ الوداع، امام باقر علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے بارے میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے سوال کیا ہے اور معلومات لی ہے، یعنی امام وقت ایک نبی کا تائیدیہ لے رہے ہیں اور ان سے واقعہ کو سن رہے ہیں اور ان سے معلومات لے رہے ہیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کتنے عظیم شخصیت یہ تھے۔ بہرحال جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں یہ امیر المؤمنین کے شانہ بشانہ رہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے والد جو تھے وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
جلیل القدر صحابی میں سے تھے، ان کا نام عبداللہ ہے، اور جناب عبداللہ یعنی حضرت جابر کے والد 12 نقیبوں میں سے حساب ہوتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے، وہ بھی مکے میں جو ہے وہ آئے، اور انہوں نے پہلی مرتبہ جو مدینے سے لوگ آ رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں، بیعت کی، باقاعدہ سے بیعت نہیں کی، بلکہ رسالت مآب نے جو ہجرت کی ہے مدینے میں مکے سے، اس ہجرت کے زمینے کو فراہم کرنے میں جناب عبداللہ پیش رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہجرت رسول کے بعد جب رسول اکرم مدینے میں پہنچے اور انہوں نے تبلیغ دین کا کام شروع کیا، فعالیت شروع کی، ایکٹیویٹیز شروع کی، تو رسالت کے مدافع میں سے اور بہترین مدافع میں سے جناب عبداللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بہت ہی باوفا تھے، بہت ہی ایماندار تھے، اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے والہانہ عقیدت اور ارادت رکھتے تھے۔ یہ انصار میں سے تھے، مدینے کے رہنے والے تھے، لیکن جو معرکہ آرائی جنگوں میں جو ان کا کردار ہے اور ان کے والد گرامی کا، وہ یہ ہے کہ ان کے والد غزوہ بدر میں شریک تھے، اور انہوں نے جو رسول اکرم نے جگہ انتخاب کی اس کو فعال نیک لیا کہ یہ جگہ جو ہے ہمارے لیے فعال نیک ہے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے غزوہ احد میں وہ شریک رہے، اور انہوں نے باقاعدہ خواب دیکھا کہ غزوہ احد میں میرے ایک ساتھی خواب میں آئے ہیں، اور رسول اکرم سے انہوں نے اس خواب کو بیان کیا کہ میرے خواب میں میرے وہ ساتھی جو بدر میں شہید ہو گئے تھے وہ آئے ہیں، اور انہوں نے کہا بہت جلد تم ہم سے ملو گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شہادت کی بشارت دی ہے۔ بہرحال تو غزوہ احد میں آپ جانتے ہی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اکرم کی بات نہیں مانی، اور وہ جو محاصرہ کرنے کے بعد جو دشمن پیچھے سے وار کرنے کی جو جگہ تھی، اور پہاڑی جو حج کرنے کے جا چکے ہیں اور میدان احد کو دیکھ چکے ہیں، وہ سمجھتے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لہٰذا اس پہاڑی پر ڈٹنے والے کم تھے اور لالچی زیادہ تھے کہ جو دشمن بھاگ رہے تو انہوں نے پیچھا کیا، اور پیچھے سے جو ہے وہ تمام غنائم جنگی کو لینے کے لیے، اور کون زیادہ اس کو جو ہے وہ لوٹ سکے، میں اپنے اصطلاح میں کہوں، لہٰذا صرف 12 افراد، یہ تعداد بھی عجیب ہے، بہرحال صرف 12 افراد وہ تھے کہ جو رسالت کی نصیحت پر ڈٹے رہے، اور مستحکم اور مضبوط ارادے کے ساتھ چاہے سب چلے جائیں مگر ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے، اور ہم پہرا دیتے رہیں گے، اور لشکر اسلام کا ہم جو ہے وہ حفاظت کرتے رہیں گے۔ اس میں سے جناب عبداللہ یعنی جابر کے والد محترم بھی تھے، جو باقاعدہ رسالت کے تابع تھے، اور جنگ احد میں ہی وہ شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں، اور جہاں حضرت امیر حمزہ جنگ احد میں شہید کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ بھی وصال کرتے ہیں اور وہاں پر وفات پا جاتے ہیں۔ بہرحال جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے اولاد اور بچوں کے بارے میں 2 قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے 2 بیٹے تھے، اور ایک قول میں یہ ہے کہ 3 بیٹے، تو مجموعاً 3 بیٹوں کا ذکر ہوتا ہے، ایک جناب عبد الرحمن، ایک جناب عقیل، اور ایک کا نام محمد تھا۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی جو نسل ہے، اس نسل سے اسلامی تاریخ میں متعدد بزرگان گزرے ہیں، رائٹر، شاعر اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ گزرے ہیں، اور جنہوں نے بہت ہی خدمت دین اسلام اور اہل بیت کی ہے۔ بہت ہی مشہور ہے جناب ابو الفضل بکر بن محمد انصاری ہیں، جو بخارا سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ معظم مولا حسین قلی حمدانی جو ہے وہ بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نمایاں نام ہے جو آپ حضرات بھی جانتے ہوں گے، وہ شیخ انصاری جو دیس پول کے رہنے والے تھے۔ شیخ انصاری بھی بہت ہی عظیم پائے کہ آیت اللہ جلیل القدر محقق اور فقیہ گزرے ہیں، اور انہی کے بہرحال نسل سے تھے، اور ان کے نسل دنیا کے مختلف جگہوں پر پھیلی ہے، اور لے کے بخارا، سمرقند، اس علاقے سے ایران کا دیس فول، ہمدان، یہاں تک کہ اصفہان میں، باقاعدہ ایران کے اصفہان میں جو ہے وہ خاندان انصاری پایا جاتا ہے۔ آپ کے
अहम बहुत सारे शागिर्द थे, और चूँकि आप जलील क़द्र और मुहसिन सहाबी रसूल अकरम में से थे, लिहाजा आपके बहुत ही ज़्यादा ताबे थे, उनको तबे ताबईन कहा जाता है। इसी तरीके से आपके शागिर्द भी हैं, लेकिन दो शागिर्द का नाम मैं अभी सरदस्त आपको अर्ज़ कर दे रहा हूँ जो बहुत ही मशहूर और मारूफ थे। एक अतिया औफ़ी, जिनके बारे में एक दिन हमने ज़िक्र भी किया है मजलिस में, कि अतिया औफ़ी वो थे कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जब आप अरबाइन के दिन गए तो ये जनाब अतिया औफ़ी आपके साथ साथ रहे, और आपने जो ज़ियारत पढ़ी है उस ज़ियारत को जनाब अतिया औफ़ी ने ज़ब्त किया, लिखा, जो आज तक दुनिया में चली आ रही है और लोग पढ़ के सवाब हासिल कर रहे हैं। और एक शागिर्द है अबू ज़ुबैर मक्की, बहुत ही आलिम थे, और बहरहाल वो भी जलीलुल क़द्र शागिर्दों में से आपके शुमार किए जाते हैं। जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी की एक अजीम फजीलत है। देखो बच्चों, गौर करना और तवज्जो रखना, आपकी अज़मत के बारे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के उस हसास मौके पर, आखिरी मौके पर, अपनी तस्दीक के लिए, अपनी हक़ानियत के लिए जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी को मेयार हक़ करार दिया, और उनकी शहादत और उनकी गवाही को अपनी हक़ानियत की दलील करार दी है। ये अजीब बात है, ये है कि इमाम हुसैन, वक्त के इमाम, फ़र्ज़ंद नबी, फ़र्ज़ंद ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, वसी नबी के बेटे जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी को अपनी हक़ानियत के लिए याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी कोई आम शख्सियत नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे में दुश्मन के लश्कर के दरमियान में फरमाया, क्या मैं तुम्हारे नबी की बेटी का फ़र्ज़ंद नहीं हूँ? ए लश्कर वालों, क्या मैं वसी नबी का बेटा नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारे नबी के चचाज़ाद भाई का बेटा नहीं हूँ कि जो सबसे पहले ईमान लेकर आया, और नबी के परचम इस्लाम को जिन्होंने संभाला? क्या रसूल अकरम ने मेरे और मेरे भाई यानी हज़रत इमाम हसन के लिए नहीं फरमाया कि मेरे ये हसन व हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार होंगे? अगर तुम ये समझते हो कि ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ असहाब, कुछ अहले इल्म अब भी ज़िंदा है, तुम उनके पास जा सकते हो और तस्दीक कर सकते हो, जो तुम्हें हकीकत से आगाह करेंगे। उनमें से जैसे जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी और अबू सईद खुदरी हैं। तो आपने तसव्वुर किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी को मेयार हक़ करार दे रहे हैं, और अपनी सदाकत की दलील के तौर पर जनाब जाबिर का नाम ले रहे हैं। तो इमाम वक्त जिसको अपनी हक़ानियत के लिए सदाकत की दलील बनाए, वो आम इंसान नहीं हो सकता। एक सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले। यही वजह है कि हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी को राज़दार ख़ानदान रिसालत और इमामत कहा जाता है। इसी तरीक़े से जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी का एक अज़ीम मर्तबत यह है कि अरबाईन हुसैनी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलुम के आप बुनियान गुज़ार हैं, परचम बरदार हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए अरबाईन के दिन 20 सफ़र को आप अपने शागिर्द अतिया औफ़ी के साथ गए थे। आपने इतने खुलूस के साथ ज़ियारत की कि आज 5 करोड़ लोग जो है वो ज़ियारत अरबाईन को जा रहे हैं, यानी नबी के इस प्यारे सहाबी के अमल को सुन्नत करार देते हैं। और इस अमल की वजह से, या यूँ कह तो जुमलों को बदल कर, कि जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी की नीयत कितनी खालिस थी और कितनी बाबरकत थी कि 2 फ़र्द ज़ियारत अरबाईन के लिए गए, और आज 5 करोड़ का मजमा जो है वो करबलाए मुअल्ला में जमा होता है ज़ियारत अरबाईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी फ़क़ीह सहाबी में से थे। आप इस तरीके से मत समझिए, यानी शरीयत शनास थे, मुहसिन सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से थे। बस मैं अपने कलाम को समेटूँगा ये कहते हुए कि जनाब जाबिर वो सहाबी रसूल अकरम हैं कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी की है, इमाम हुसैन की शहादत की जब आपको ख़बर मिलती है तो आप जबकि नाबीना हो चुके थे, मगर उसके बाद
اپنے شاگرد جناب عطیہ اوفی کے ساتھ کربلا کی جانب روانہ ہو گئے۔ کہاں مدینہ اور کہاں کربلا، یعنی کہاں آج کا سعودی عرب اور کہاں آج کا عراق۔ آپ چلے، نہ آپ نے دھوپ کی پرواہ کی، نہ اپنے ضعیفی اور اپنے بڑھاپے کو دیکھا، نہ آپ نے راستے کی صعوبتوں کو، بلکہ آپ نے قدم عشق حسین میں آگے بڑھایا، اور نہ ہی آپ نے یزید اور ابن زیاد کے ان تمام رکاوٹوں کی پرواہ کی۔ آپ کو کوئی نہ روک سکا۔ تمام صعوبتوں کے بعد، دور و دراز اس علاقے کا سفر طے کرنے کے بعد، ظالم کے ہر رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے آپ کرب و بلا میں اپنے شاگرد کے ساتھ 20 سفر کو پہنچے، اور گریاں کناں آپ نے اپنے آپ کو قبر امام حسین علیہ السلام تک پہنچایا۔ جناب عطیہ اوفی کہتے ہیں چونکہ آپ نابینا تھے، لہٰذا جناب عطیہ اوفی نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کی۔ جناب جابر نے قبر امام حسین علیہ السلام کے اوپر جا کر اپنے آپ کو گرایا، اور اپنے چہرہ مبارک کو قبر امام حسین پر آپ نے ملا، اور قبر امام حسین کا بوسہ دیا، اور آپ نے زیارت کی، زیارت اربعین کو پڑھا، گریہ کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ نبی کے نواسے کو یاد کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے قبر امام حسین پر، وہ پہلی شخصیت ہے کہ جس نے 4 رکعت زیارت کی نماز پڑھی۔ پھر آپ نے قبر حضرت علی اکبر کا رخ کیا، رو رہے ہیں یہ صحابی حضرت رسول اکرم، اور قبر حضرت علی اکبر کا بوسہ لیا، اور آپ نے زیارت کی، اور 2 رکعت شہزادے کے قبر پر، شبیہ پیمبر کے قبر پر نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر قیامت آ گئی، آپ نے شہدائے کرب و بلا کی اسی طریقے سے زیارت کی، عمیق لہجوں میں اور خلوص کے ساتھ آپ نے زیارت نامہ کا ورد کیا، جو آج بھی مومنین کرتے ہیں۔ آخر میں آپ نے حضرت عباس کے قبر مطہر پر اپنے آپ کو گرایا، اور خوبصورت لہجے میں زیارت پڑھی، آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ میرا دل کہتا ہے حضرت جابر شاید کہتے ہوں گے، اے ام البنین کا لال، اے علی کا لال، تیرا بازو قلم کرنے والا کوئی نہ تھا دنیا میں مگر عشق حضرت سکینہ میں، وفائے حسین میں بازوؤں کو قلم کیا۔ اے شیر جیسا عباس، اے قمر بنی ہاشم، کس میں مجال تھی تیرا مقابلہ کر لیتا، مگر خاندان اہل بیت کی حفاظت میں اور حمایت میں، اور حسین نے حتماً لکھا ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین کے لکھے ہوئے خون کے قطروں سے ان جملوں کا لاج رکھنے کے لیے اے غازی عباس تم نے اپنا بازو قلم کروایا، اپنی قربانی دی ہوگی۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ آئے جابر سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس طریقے سے مدینہ واپس جاؤں۔ ام البنین نے اگر مجھ سے سوال کیا، اے جابر میرا شیر جیسا عباس کہاں ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ہاں میرے عزیزو، روایت کا جملہ ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری مدینہ واپس گئے ہیں، اور 73 سے 78 ہجری کے بیچ میں آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر آپ نے کربلا کے اس منظر کو نہیں بھولا، ہمیشہ یاد کرتے رہتے تھے، ہمیشہ گریہ کرتے تھے۔ جب آپ اس دنیا سے چلے گئے، اختلاف روایت کو ہٹاتے ہوئے 2 روایت ملتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ شہزادی فاطمہ الزہرا جہاں دفن ہیں، یعنی جنت البقیع میں ہیں، آپ
کو دفن کیا گیا، میں کہوں گا اے جابر ابن عبداللہ انصاری، آپ جنت البقیع میں دفن ہوئے ہیں تاکہ داستان کربلا سیدہ کو سناتے رہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق مدینے کے مغرب کی جانب جو قبرستان ہے بنی سلمہ، آپ اس میں دفنائے گئے ہیں۔ امام حسین کا یہ پہلا زائر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، مگر ذکر حسین اس دنیا میں پھیلتا ہے۔ اے زائر حسینی آ کر دیکھیے، آج دنیا میں جگہ جگہ ذکر حسین کرنے والا، مصائب حسین پڑھنے والا، ان عزاداروں کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ دلوانے کے لیے آپ شفاعت کیجئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما۔